بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر میں میاں بیوی کے درمیان ہم بستری کرنا جائز ہے؟ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ پس اب تم ان یعنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو رات تک۔ یہ آیت رمضان المبارک کے دوران رات میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت دیتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص ممانعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اس دوران آپ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنی راتوں کو زندہ رکھتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے خصوصاً لیلۃ القدر میں عبادت میں مصروف رہتے تھے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری سے اجتناب کرتے تھے۔ لیلۃ القدر میں ہم بستری کا شرعی حکم، فقہا کا اس بارے میں متفقہ موقف یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بیوی کے ساتھ ہم بستری شرعاً جائز تو ہے، لیکن یہ مستحب نہیں ہے، کیونکہ یہ رات عبادت، دعا اور ذکر و اذکار کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اسے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ لیلۃ القدر کی رات ہم بستری سے زیادہ افضل یہ احکام ہیں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت قرآن، نوافل، دعا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ نمبر 2، استغفار اور توبہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 3، مسجد میں اعتکاف کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ نمبر 4، بے فائدہ کاموں سے اجتناب کریں، فضول گفتگو، گناہ کے کام اور دنیاوی معاملات سے پرہیز کریں۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اگرچہ بیوی سے ہم بستری اس رات میں جائز ہے، لیکن یہ عبادت میں مشغول رہنے سے بہتر نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس بابرکت رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ آج ہم ان غلطیوں پر بات کریں گے جو ہم بستری کے دوران لوگ کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں وہ اپنی ازدواجی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم غلطی غیر فطری طریقے اپنانا ہے۔ اسلام نے ہمیں ازدواجی تعلقات کے بارے میں مکمل رہنمائی دی ہے اور ہمیں ہمیشہ فطرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ میڈیا یا غیر اخلاقی مواد کے متاثر ہو کر ایسے غیر شرعی اور غیر فطری طریقے اپناتے ہیں جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ نفسیاتی اور جسمانی نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامک طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
کہ انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ شوہر جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کریں، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات، اور اس کے بعد جب بھی شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رکھیے کہ 70 کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کریں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوری اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی کا تصور کرنا بھی زنا ہے، اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ جس طرح ایک دوسرے کے درمیان پیار لگاؤ خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے، لیکن جب آپ مہینے میں 2 یا 3 بار ہم بستری کرتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم بستری نہ کرنے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت سی بڑی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تناؤ بڑھتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 1 بار یا مہینے میں 3 سے 5 بار ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے۔ ہم بستری نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی پریشانی، تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کوئی تیسرا شخص اس دوری کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ سے موڈ میں تبدیلی، چڑچڑاپن، نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام آپ کو کئی سنگین بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کرتے ہیں تو آپ کی قوت مدافعت بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس سے آپ آسانی سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔